الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 53 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 54 سے درس ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے والے درس میں ہم یہ پڑھ کر آئے کہ ایک دن ایسا آئے گا، قیامت قائم ہوگی، حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور جن لوگوں کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی وہ پہلے اعراف پر ہوں گے، اور پھر ان کے لیے بھی جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اور یہ تینوں قسم کے لوگ آپس میں مکالمہ کریں گے، ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے، ایک دوسرے کو آواز دیں گے، پکاریں گے۔ سب سے پہلے جنتی جہنمیوں کو پکار کر یہ پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ برحق ہوا کہ نہیں؟ ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں بالکل سچا ہو گیا، ہمیں جنت بھی مل گئی، جنت کی نعمتیں مل گئیں، اور تم سے جو وعدہ کیا تھا اس نے کہا تھا نافرمانی کر کے آؤ گے تمہیں یہ سزا دی جائے گی، تو کیا وہ سچ ہو گیا؟ وہ کہیں گے نعم، ہاں ہم نے بالکل سچ پا لیا۔ انہیں کچھ امید بنے گی، لیکن اعلان ہو جائے گا کہ آج ظالموں کو اللہ کی رحمت سے دوری ہے، ان کے لیے لعنت ہے۔ اس کے بعد پھر اعراف والوں کا تذکرہ کیا، وہ دونوں کو خطاب کریں گے، جنتیوں کو خطاب کر کے کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت میں داخلے کی امید رکھے ہوئے ہوں گے، اور ابھی تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح جب ان کی نگاہوں کو جہنمیوں کی طرف پھیرا جائے گا تو ان کو فوراً دیکھتے ہی سب سے پہلے اللہ سے دعا کریں گے، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، کہ ہمارے پروردگار ہمیں ظالموں کا ساتھی نہ بنانا، ہمیں ان ظالموں کے ساتھ جہنم میں داخل نہ کرنا۔ اس کے بعد پھر وہ غور سے دیکھیں گے جہنم میں، وہ جہنمیوں کو پہچان جائیں گے، اور ان لوگوں کو پہچان جائیں گے جو ان کے زمانے میں ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے، ایمان والوں کے بارے میں قسمیں کھا کر کہتے تھے ان کو اللہ کی رحمت کا کوئی حصہ نصیب نہیں ہوگا۔ تو یہ ان سے کہیں گے یہ ہیں وہ جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کر کہتے تھے، یہ تو جنت میں چلے گئے ہیں اور تم جہنم کے اندر عذاب سہ رہے ہو۔ وہ تمہارا جتھا، وہ تمہاری جمعیت، وہ تمہاری پارٹی، وہ کہاں گئی؟ اسی طریقے سے تم دنیا کے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، تکبر کرتے تھے، آج وہ تکبر تمہاری بڑائی، تمہارا عہدہ وہ کہاں گیا؟ آج تمہارے کچھ بھی کام نہیں آیا۔ اس کے بعد جہنم والے جنتیوں کو خطاب کر کے کہیں گے ان افیض علینا من الماء مما رزقکم اللہ، اللہ نے جو تمہیں یہاں پانی دیا ہے پینے کے لیے یا کھانے کے لیے جو سامان دیا ہے اس میں سے کچھ اوپر سے ہمارے لیے بھی ڈال دو۔ جنتی جواب دیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے لیے جنت کے پانی کو، وہاں کے کھانے کو حرام کر دیا ہے، اب کچھ بھی تمہیں ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اس منظر کو بیان کیا جیسے بالکل آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا جن لوگوں نے قرآن کی یہ آیات پڑھی، یہ سنی، تو وہ فوراً اس پر ایمان لے آتے، لیکن جب قرآن نازل ہو رہا تھا مشرکین پھر بھی نہیں مان رہے تھے۔ اس پر اللہ نے فرمایا اب ان کو صرف اس کی حقیقت کا انتظار ہے کہ قیامت قائم ہو جائے، حساب کتاب ہو جائے، بس ان کو اسی کا انتظار ہے، کسی اور دلیل کا ان کو انتظار نہیں ہے۔ اور پھر یہ بتایا کہ جس دن یہ جو بیان کیا گیا اس کی حقیقت ظاہر ہوگی، اس دن تو یہ کہیں گے کہ آج ہم مانتے ہیں، لیکن اس دن ان کا ماننا ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اس دن چیخیں گے، چلائیں گے، اور یہ بھی کہیں گے هل لنا من شفعاء، کیا ہمارا کوئی سفارشی ہے؟ فیشفعوا لنا، پھر وہ ہماری سفارش کر دے، او نرد یا یہ کہیں گے کہ ہمیں واپس ہی لوٹا دیا جائے، دوبارہ ایک موقع دے دیا جائے، پھر دنیا میں بھیج دیا جائے، فنعمل غیر الذی کنا نعمل، پھر ہم وہ کام کریں گے جو ہم پہلے نہیں کرتے تھے، یعنی پہلے برائیاں کی تھی، اب ان برائیوں کی جگہ نیکیاں کر کے آئیں گے، اب نیک بن کے آئیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملے گا نہ، اب کسی کو یہاں سے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا، گھاٹے میں ڈال دیا، اب ان کا نقصان دور ہونے والا نہیں ہے، اور جن کو یہ دنیا میں پکارا کرتے تھے آج وہ سب کے سب ان سے غائب ہو گئے، کوئی ان کے کام نہیں آیا۔
اس کے بعد اب پروردگار بعث بعد الموت کے مسئلے کو، جس کو لوگ نہیں مان رہے تھے، یعنی دوبارہ زندہ کیے جانے کو، اس کو دلیلوں کے ذریعے سے سمجھاتا ہے۔ اس پر دلیل اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ تم بعث بعد الموت کو بعید سمجھتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ جب مر جائیں گے ہڈیاں گل جائیں گی، سڑ جائیں گی، مٹی کے ساتھ مل جائیں گی، پھر ان کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ اور کہتے تھے میں یحیی العظام، کہ ہڈیوں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا ان کے بوسیدہ ہو جانے کے بعد؟ وہاں سورہ یاسین میں اللہ نے جواب دیا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، آپ کہہ دیجئے وہی دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ دوسری ایک دلیل کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں کہ لوگوں بتاؤ آسمان کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، چاند اور سورج کو کس نے پیدا کیا، اس کائنات کو کس نے پیدا کیا ہے؟ کوئی بھی جواب دے گا تو یہی دے گا یہ تو اسی نے پیدا کیا ہے، اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہمارے فلانے دیوتا نے آسمان بنایا، ہماری فلانی دیوی نے یہ کیا، ہمارے فلانے جو ہے وہ درگاہ والے نے یہ کیا وہ کیا، نہ، یہاں تو جواب سب کا یہی ہوگا۔ حتیٰ کہ مکہ کے مشرکوں سے جب پوچھا گیا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُونَ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ یہی کہیں گے کہ ضرور یہی کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر ان سے پوچھیں گے بارش کون برساتا ہے، پھر زمین سے نباتات کو کون اگاتا ہے، اس زمین کو مردہ ہونے کے بعد دوبارہ کون زندہ کرتا ہے، تو ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ، تو وہاں کوئی اور جواب نہیں ہے۔ سورہ یونس میں ہے قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کون ہے جو تم کو آسمان و زمین سے روزی دیتا ہے، رزق دیتا ہے، کون ہے جو تمہاری قوت سماعت اور قوت بصارت پر اختیار رکھتا ہے، یعنی یہ دیکھنے کی طاقت کس نے دی، سننے کی طاقت کس نے دی ہے، ومن یدبر الامر، کون ہے جو اس پوری کائنات کے نظام کی تدبیر کر رہا ہے، اس نظام کو چلا رہا ہے، تو کون ہے جو مردہ کو زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے؟ ان کا جواب یہی ہوگا اللہ، کہ یہ سارے کام کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ تو اس دلیل کا کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا ہے، اس لیے یہاں بیان کیا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک تمہارا رب اللہ وہ اللہ ہے الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمینوں کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دن میں اس نے آسمانوں کو پیدا کیا، 6 دن میں اس نے زمینوں کو، یعنی آسمان و زمین اور اس کے بیچ کی جتنی چیزیں ہیں ان سب کو اللہ نے 6 دن میں پیدا کیا۔ تفسیروں کے اندر اس کی تفصیل یہ لکھی ہے کہ اتوار کے دن اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا شروع کیا، اور جمعے کا جو دن ہے اس کے عصر کی نماز تک گویا پروردگار نے آسمان و زمین اور بیچ کی ساری چیزوں کو پیدا کیا، اور عصر کی نماز کے بعد کا جو وقت ہے اس وقت میں حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا، ان کو پیدا کیا گیا، اور ہفتے کا دن جس کو یوم السبت کہا جاتا ہے وہ دن خالی تھا پیدائش سے، اس میں کسی کو پیدا نہیں کیا۔ تو اس طرح 6 دن، یعنی ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں، ان میں سے 6 دن میں اللہ نے پیدا کیا۔ لیکن اس وقت تو یہ دنوں کا نظام تھا نہیں، کیونکہ دنوں کا نظام جو ہے یہ چاند اور سورج کے پیدا کرنے کے بعد دن اور رات کا جب نظام چلا تبھی دن اور رات کا یہ نظام اور 6 دن بنیں گے، لیکن اس وقت ابھی دنوں کا یہ نظام نہیں تھا۔ پھر 6 دن میں پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ جتنا وقت 6 دن کا ہوتا ہے تو اتنے وقت میں پروردگار نے آسمان و زمین اور ان کے بیچ کی چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے وہ مالک تو ایسا ہے اس کو تو وقت کی ضرورت نہیں، ادھر وہ کہے کن ادھر فیکون وہ ہو جاتا ہے، پھر 6 دن اس نے کیوں لگائے؟ جواب یہ دیا ہے مفسرین نے پروردگار اپنی قدرت سے کن کہہ کر بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن اس نے اتنے وقت میں پیدا کیا، آہستہ آہستہ
جس میں انسانوں کو تعلیم دی گئی کہ تدریجاً اور آہستہ آہستہ جو کام کیا جاتا ہے وہ دیر پا ہوتا ہے، اس لیے جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے اور تدریجاً آہستہ آہستہ کام کرنا چاہیے تاکہ وہ دیر تک رہے، دیر پا رہے۔ زیادہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ پروردگار تو کن کہہ کر بھی سب کو پیدا کر سکتا تھا۔ تو اس نے آسمانوں کو پیدا کیا، اس نے زمینوں کو پیدا کیا۔ اب سوال پیدا ہوگا، جو پروردگار آسمان کو پیدا کر سکتا ہے، جو زمین کو پیدا کر سکتا ہے، اور آسمان میں کوئی ستون نہیں، کوئی دیوار نہیں، کچھ نہیں، بغیر اس کے اس نے اس کو اوپر تمہارے لیے چھت کی طرح بنایا ہوا ہے، زمین کو اس نے پھیلا دیا ہے، کیا اس مالک کے لیے دوبارہ تمہارا زندہ کرنا مشکل ہے؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها۔ ابھی نماز میں آپ نے یہ سورت سنی، پروردگار پوچھ رہا ہے أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، کیا تمہاری پیدائش تم زیادہ جو مشکل، تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا جس کو اس نے بنایا ہے؟ جواب یہی ہوگا، آسمان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے۔ رفع سمکاها، اس نے اس کی چھت کو بلند کر دیا ہے، فسواها، اور اسے اس نے بالکل برابر بنایا، رفع سمکاها فسواها، واغطش لیلها، اور رات کو اس نے چھپا دیا، ڈھانپ دیا، یعنی رات کی تاریکی جو ہے وہ چھا جاتی ہے اور دن کا اجالا وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر جب سورج طلوع ہوتا ہے دن آ جاتا ہے اور وہ روشنی کو نکال کے لے آتا ہے، رات کی تاریکی کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ اس مالک کا بنایا ہوا نظام ہے۔ تو جو پروردگار اس نظام کو چلا رہا ہے، اتنے بڑے آسمان کو پیدا کیا، اتنی بڑی زمین کو، اور پھر ایک آسمان نہیں 7 آسمان 7 زمینیں اس نے بنائی ہیں، تو کیا اس کے لیے تمہارا دوبارہ پیدا کرنا، دوبارہ زندہ کرنا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے اس کے لیے، اس کے لیے سب آسان ہے۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اس کے لیے تو سب کیا ہے؟ آسان ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا 6 دن میں۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ عرش پر مستوی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ استوا کے معنی ہے سیدھا ہو کر بیٹھ جانا، اور عرش کے معنی ہے تخت جو ہے، تو عرش پر مستوی ہو گیا، اللہ عرش پر بیٹھ گیا، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے، لیکن یہ یہاں مراد نہیں ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا اس کا مفہوم کیا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا الاستواء معلوم، کہا استوا کا معنی تو ہمیں معلوم ہے، والکیفیت مجہولۃ، لیکن اللہ کیسے بیٹھا ہے یہ ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹھنے کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے، وہ جسم سے ماورا ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے، اور جب اس کا کوئی جسم نہیں ہے پھر بیٹھنے کا یہ مفہوم کہ جس طرح ہم بیٹھے ایسے وہ بیٹھا ہو، اس کو ہم طے نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا والکیفیت مجہولۃ، کیفیت یہ مجہول ہے، معلوم نہیں ہے، والایمان بہ واجب، اور اس بات پر ایمان لانا واجب ہے کہ استوى علی العرش حق ہے، جو اللہ کی اس سے مراد ہے وہ بالکل برحق ہے، سچ ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ والسؤال عنہ بدعۃ، اور کہا اس کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آیت متشابہات میں سے ہے، اس کا معنی اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا ہے، اس لیے اس کا سوال نہیں کیا جائے گا۔ بعد کے مفسرین نے اس کا یہ مطلب بھی بیان کیا کہ استوا علی العرش کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظام کو سنبھال لیا، یعنی اس نے آسمان و زمین اور بیچ کی ساری چیزوں کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد جس طریقے سے ایک بادشاہ ایک ملک کے نظام کو سنبھال لیتا ہے، اس طرح پروردگار نے پوری کائنات کے نظام کو سنبھال لیا اور وہی اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ یہ مطلب ہے عرش پر بیٹھنے کا۔ جو اس کا لفظی ترجمہ ہے وہ مراد نہیں ہے کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے اس نے پوری کائنات کے نظام کو سنبھال لیا اور وہی پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو، اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، اور الحی وہ سب کو وہ زندہ ہے اور سب کو زندگی دینے والا ہے، القیوم وہ پوری
پوری کائنات کو قائم کرنے والا، وہ پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا، وہ منتظم ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نظام کو چلانے والا نہیں ہے۔ تو استوى ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا، یعنی اس نے کائنات کے نظام کو سنبھال لیا، وہی متصرف ہے، وہی مختار ہے، وہی پوری کائنات میں تصرف کر رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور تصرف کرنے والا نہیں ہے۔ یغشی اللیل النہار، وہ رات کے ذریعہ سے دن کو ڈھانپ دیتا ہے اور دن کے ذریعہ سے رات کو ڈھانپ دیتا ہے، یعنی رات کے پیچھے دن لگا ہوا ہے اور دن کے پیچھے رات لگی ہوئی ہے۔ ابھی جو ہے رات تھی، اب دن رات کے پیچھے لگا ہوا ہے، تھوڑی تھوڑی روشنی پھیل رہی ہے، ایک دم سے جو ہے سورج طلوع ہو کے آ جائے گا اور رات کی تاریکی بالکل چھٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، دن کا اجالا پھیل جائے گا، پھر دن چلتا رہے گا۔ جب شام کا وقت ہوگا آہستہ آہستہ دن چلا جائے گا اور رات آ جائے گی، گویا رات دن کے پیچھے لگی ہے، دن رات کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ یغشی اللیل النہار، وہ رات کو ڈھانپ دیتا ہے، النہار دن کے ذریعہ سے، اور دوسرا ترجمہ کریں گے رات کے ذریعہ سے دن کو ڈھانپ دیتا ہے۔ یطلبہ حثیثا، وہ اس کو طلب کرتا ہے تیزی کے ساتھ، یعنی رات دن کے پیچھے لگی ہوئی ہے دوڑتی ہوئی اور دن رات کے پیچھے لگا ہوا ہے دوڑتا ہوا۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، اور اس نے پیدا کیا ہے سورج کو، اس نے پیدا کیا چاند کو، والنجوم اور ستاروں کو، مسخرات بأمره، اس حال میں کہ یہ چاند اور سورج اور ستارے سب اس کے حکم کے تابع ہے، اس کے حکم جیسے وہ حکم دیتا ہے ویسے یہ چل رہے ہیں۔ اس نے سورج کے لیے کچھ منزلیں متعین کر دی کہ ان منزلوں میں، ان راستوں میں تجھے چلنا ہے، اس کا وقت مقرر کر دیا۔ اب سورج ایک سیکنڈ نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے، اللہ کے حکم کی فرما برداری کر رہا ہے۔ چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دی طلوع اور غروب کی، بس وہ انہی میں چل رہا ہے۔ ستاروں کے لیے منزلیں مقرر کر دی، ستارے بھی ان منزلوں میں چل رہے ہیں، کبھی آپس میں یہ ٹکراتے بھی نہیں ہیں، اپنے اپنے راستے پر وہ چل رہے ہیں، یہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے الا لہ الخلق والامر، الا سنو، لہ الخلق والامر، اسی کے لیے پیدا کرنا ہے اور اسی کا حکم ہے، یعنی اسی کی مخلوق ہے اور اسی کا حکم اس مخلوق پر چلے گا، کسی اور کا حکم یہاں نہیں چلے گا، وہی پروردگار پیدا کرنے والا۔ اب جب اس نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو، چاند سورج کو، ستاروں کو، ان سب کو پیدا کیا، جو مالک ان کو پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے تمہارا دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور سن لو، مخلوق اسی کی، اور جب مخلوق اس کی ہے تو یہاں حکم بھی اسی کا چلے گا، نظام بھی اسی کا چلے گا، کوئی اور نظام اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا، کوئی اور دین اس کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اور کوئی دین کسی سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اسی نے مخلوق کو پیدا کیا، اسی کا حکم چلے گا، کسی اور کا حکم نہیں چلے گا۔ تبارک اللہ رب العالمین، تبارک اللہ، اللہ بابرکت ہے، اللہ بلندیوں والا ہے، بابرکت ہے، رب العالمین، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، سب کا پالنہار وہی ہے۔ اللہ کے بہت سے صفاتی نام ہیں، لیکن یہاں اس آیت کی ابتدا میں بھی اور انتہا میں بھی دونوں جگہ اللہ کے ان صفاتی ناموں میں سے رب کا جو نام ہے اس کو ذکر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو سب سے زیادہ تربیت کی ضرورت ہے، ربوبیت یعنی اللہ کی جو صفت رب ہے اس کی ضرورت ہے۔ ہر لمحے انسان اس بات کا محتاج ہے کہ اسے پالا جائے، اور رب کہتے ہیں اس کو جو ہر کسی کو جس وقت میں جس چیز کی جتنی ضرورت ہے وہ اس کو مہیا کرے، جس کو جس وقت میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس کو مہیا کرے۔ یہ اللہ ہی کی صفت ہے، کسی اور کی صفت نہیں ہے۔ اس لیے نماز میں بھی جب ہم شروع کرتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ قرآن کی ابتدا بھی اللہ کی صفت ربوبیت سے ہو رہی ہے اور انتہا قل اعوذ برب الناس ملک الناس، وہاں بھی صفت رب کو بیان کیا گیا۔ اس آیت میں بھی
ابتدا میں ان ربکم بے شک تمہارا رب، اور پھر بتایا صرف تمہارا رب نہیں ہے، رب العالمین، وہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب کو پالنے والا وہ، سب کو رزق و روزی دینے والا وہی ہے، تو جو سب کے لیے رزق و روزی کا انتظام کر رہا ہے، تم کو پال رہا ہے، کیا اس کے لیے تمہارا دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل ہے؟ نہیں ہے۔ جب یہ بات ہے تو اب اپنے رب کے ساتھ جڑ جاؤ، اپنے رب کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کر لو۔ ادعوا ربکم، تو تم پکارو اپنے رب کو تضرعا، عاجزی کرتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، وخفیۃ، اور آہستہ آہستہ اپنے رب کو پکارو، چپکے چپکے اس کو پکارتے رہو، ہر وقت اپنے رب کے ساتھ جڑے رہو، ہر وقت اپنے رشتے کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ کر رکھو، اس سے منقطع نہ ہو جاؤ، اس سے دور نہ ہو جاؤ۔ اس لیے انسان کو چاہیے ہر وقت اپنے رب کی طرف دھیان رہے، کوئی پریشانی کوئی مصیبت آ جائے فوراً اپنے رب کو پکارے، برابر والے کو بھی پتہ نہ چلے اب کسی کو ٹھوکر لگ گئی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، یہ ٹھوکر کیوں لگی مجھے، اسی طریقے سے کوئی اور پریشانی آ گئی، اللہ اس پریشانی کو دور کر دے، اندر اندر دل میں آدمی دعا کرتا رہے، کسی پریشان حال کو دیکھا اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے، کسی بیمار کو دیکھا اللہ اس کو شفا دے دے، کسی بدحال کو دیکھا اللہ اس کی بدحالی کو دور کر دے، کسی دکاندار کو دیکھا اللہ اس کو نفع دے دے، نقصان سے بچا دے، اللہ اس کو دنیا کے ساتھ دین بھی عطا فرما، کسی غیر کو دیکھا اللہ اس کو ایمان دے دے۔ تو اس طریقے سے آدمی ہر وقت اللہ کے ساتھ جڑا رہے، اس سے مانگتا رہے، چپکے مانگتا رہے۔ اگر ایسا ہم کر لیں گے آپ چند ہی دنوں میں اس بات کو محسوس کرو گے کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ ہے، اور اللہ سے ہونے کا آپ کو یقین اتنا ہو جائے گا کہ کوئی اس یقین کو پھر ہٹا نہیں سکتا ہے، ختم نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن آج ہم اللہ کے ساتھ جڑتے ہی نہیں ہیں، کوئی تکلیف ہوگی پریشانی ہوگی وہ فلانے کے پاس جائیں گے ادھر سے مسئلہ حل ہوگا، ادھر سے مسئلہ حل ہوگا، اس کے پاس جائیں گے ادھر بتائیں گے یار مجھے یہ ہو گیا مجھے وہ ہو گیا، اللہ کو نہیں بتائیں گے، حالانکہ کس کو بتانا چاہیے تھا؟ اللہ کو بتانا چاہیے۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے ادعوا ربکم، تم اپنے رب کو پکارو تضرعا، عاجزی کرتے ہوئے، وخفیۃ، اور چپکے آہستہ آہستہ، وہ دعا جو آہستہ آہستہ ہو وہ اس دعا کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے جو زور سے ہو۔ آہستہ آہستہ اپنے رب کو، کس کی کیا حاجت ہے، ضرورت ہے، لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کو بتاؤ، وہ چپکے سے بھی سن لیتا ہے، وہ سمیع ہے، ایسا سننے والا ہے کہ وہ جو کالی چونٹی سمندر کی تہ میں کالے پتھر کے اوپر چل رہی ہوتی ہے، اس کی ٹانگوں کے چلنے کی جو آواز ہے اس کو بھی وہ سنتا ہے پروردگار، اور اس چونٹی کو بھی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو پکارو تم چپکے، انہ لا یحب المعتدین، بے شک حد سے تجاوز کرنے والوں کو وہ پسند نہیں کرتا ہے۔ یعنی اس کو چھوڑ کے کسی اور کو کوئی پکار رہا ہے یہ حد سے تجاوز کر رہا ہے۔ حد یہی ہے کہ صرف کس کو پکارا جائے؟ اللہ کو، اس کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارا جائے۔ عاجزی کس کے سامنے ظاہر کی جائے؟ اسی کے سامنے، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ ظاہر کی جائے۔ اسی طرح چیخ کر چلا کر مانگنا یہ بھی اس کو پسند نہیں ہے، یہ بھی حد سے تجاوز کرنا ہے۔ تو انہ لا یحب المعتدین، وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، لہذا اسی کو پکارو، اس کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو۔ یہ پیغام تمہیں دے دیا گیا ہے۔ اب اگر اس کے علاوہ کسی اور کو کوئی پکارتا ہے یہ زمین میں فساد برپا کر رہا ہے۔ اس لیے آگے کہا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور تم فساد نہ مچاؤ فی الارض، زمین میں، بعد اصلاحها، اس کی درستگی کے بعد۔ درستگی کیا ہے؟ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، انہوں نے اللہ کا تعارف کرایا، اللہ کی طرف تمہیں دعوت دے دی، اور تمہیں یہ کہہ دیا کہ صرف اللہ سے مانگو، اس کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگو، وہی دعاؤں کو سننے والا، وہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ تو اب یہ زمین کے اندر گویا اصلاح ہو گئی۔ اس کے بعد اگر کوئی آدمی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگتا ہے یہ زمین میں فساد برپا کر رہا ہے۔ اس لیے حکم دیا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور تم زمین میں فساد برپا نہ کرو، بعد اصلاحها، اس کی درستگی کے بعد، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، درستگی کیا ہے؟ یہ ہے کہ تم اس کو پکارو خوف اور امید میں،
خوف اس سے ڈرتے ہوئے اور اس سے امید کرتے ہوئے بس اسی کو پکارو۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے، اس کی رحمت تم سے دور نہیں ہے، اور جب اس کی رحمت قریب ہے تو بس اسی کو پکارو، وہی تم پر رحم کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور رحم کرنے والا نہیں ہے۔ روایات میں ہے کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ان 100 حصوں میں سے اللہ نے 99 حصے اپنے لیے رکھے ہیں رحمت کے، اور ایک حصہ اس نے مخلوق میں تقسیم کیا، اور وہ جو ایک حصہ اس نے مخلوق میں رحمت کا تقسیم کیا ہے، اس ایک حصے کو بھی 100 حصوں میں تقسیم کر کے 99 حصے اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، اور وہ جو 100ویں حصے کا 100واں حصہ تھا وہ اپنی مخلوق کے درمیان، باقی مخلوق کے درمیان تقسیم کیا، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اولاد ماں باپ سے اور ماں باپ اولاد سے محبت کرتی ہے، اور ہر ماں اپنے بچے سے جو محبت کرتی ہے یہ اسی 100ویں حصے کا جو 100واں حصہ تھا اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اب ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، اللہ اکبر۔ ایک غزوے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، اور بعض دفعہ کچھ عورتیں بھی ساتھ میں آ جایا کرتی تھیں، غزوات میں ان کو لے لیتے تھے تاکہ بیماروں کی دیکھ ریکھ وہ کریں، یا کبھی پانی یا کوئی اور چیز دینے کی ضرورت پیش آ جائے تو اس میں وہ کام آئیں۔ تو ایک عورت تھی، اس کا ساتھ میں بچہ بھی تھا، تو آگ جلائی ہوئی تھی کھانا بنانے کے لیے، ہوا چل رہی تھی، کبھی ہوا ادھر چلتی تھی کبھی ادھر، تو آگ کی لپٹ اگر ادھر کی طرف آ گئی تو وہ بچے کو اٹھا کے دوسری طرف کرتی تھی، ادھر آ گئی تو اس طرف کرتی تھی۔ اس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں سے اس سے زیادہ محبت کرتا ہے جتنی ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، کہ یہ اپنی کوئی پرواہ نہیں کر رہی ہے لیکن بچے کو آگ سے بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اللہ اس سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور کتنی محبت کرتا ہے میں نے بتایا روایات کے حوالے سے کہ 100 حصوں میں سے ایک حصہ مخلوق میں تقسیم کیا، اور وہ جو ایک حصہ مخلوق میں تقسیم کیا اس کے بھی 100 حصے کر کے 99 حصے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھے، اور ایک حصہ یعنی 100ویں حصے کا 100واں حصہ وہ مخلوق کے درمیان اللہ نے تقسیم کیا۔ اس کے نتیجے میں ایک دوسرے سے ہم محبت کرتے ہیں، اور اس محبت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے تو جو اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے، یا اللہ کے حبیب کو اللہ کے بندوں سے محبت ہے، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ اس لیے اسی مالک کو پکارنا چاہیے، اسی کی عبادت اور بندگی کرنی چاہیے، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کوئی پریشانی آ جائے بس اس کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، اس سے مانگو، کسی اور کے سامنے شکوہ شکایت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کریں پروردگار ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے اللہ حفاظت فرمائے، اللہ اپنا تعلق نصیب فرمائے، اللہ اپنے نیک بندوں میں، اپنے شاکرین صابرین بندوں میں ہمیں شامل فرما لے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت